ہم بہت عرصے سے یہ بات پاکستان کے ارباب حل و عقد کو، ارباب اختیار کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم ایک اندھی لڑائی میں پچھلے 23-24 سال سے پڑے ہوئے ہیں اور امریکہ نے ہمیں اس لڑائی میں جھونکا ہے، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 2001 سے پہلے پاکستان میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے۔ 2001 سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کے کوئی گنے چنے واقعات ہوتے تھے، وہ بھی بھارتی راہ کبھی کامیاب ہو جاتی تھی، کسی بڑی پلاننگ کے نتیجے میں تو کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا۔ لیکن 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو اس سے پہلے وہاں کے وزیر خارجہ نے فون کیا تھا ہمارے جنرل مشرف صاحب کو اور ان سے کہا کہ ہمارے یہ 7 مطالبات ہیں، آپ مان لیجئے۔ بعد میں اس نے لکھا کہ میرا تو خیال تھا وہ 3-4 مان لے گا، 3-4 کی منع کر دے گا۔ اس نے 7 کے 7 باتیں مان لی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے ہوائی اڈے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم، پاکستان کی پوری جو ہے وہ ایئر ٹریفکنگ اور جو پورا پورٹ سے لے کر یہاں تک کا راستہ تھا وہ اور لاجسٹکس ساری کی ساری امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ مشرف نے کہا تھا اس کے نتیجے میں ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں ڈالر ملیں گے۔ ڈالر ملے ہوں گے لیکن یہ ڈالر پاکستان کے عوام کو تو نہیں ملے۔ ان ڈالرز کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ جو بھارتی راہ ہے جو ہم سے ذرا دور دور تھی اور ہم سے بہت خائف بھی رہتے تھے بھارت کے لوگ، ان کا حال یہ ہوا کہ وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ گئے، ان کے سفارت خانے اڈے بن گئے ان کے بھارتی راہ کے، سی آئی اے گھس گیا، بلیک واٹر آ گئی ان کی، دنیا بھر کی ایجنسیاں انہوں نے یہاں پر اپنی آماج گاہ بنا لیا اور دہشت گردی کی فضا پروان چڑھنا شروع ہوئی اور لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں لگنا شروع ہوئی۔ اور پھر جب حالات بگڑے تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشت گردی ہوئی کیسے، ان دہشت گردوں کو پاکستان میں جگہ دی کس نے، ان کو دہشت گرد اس نظام نے بنایا کیسے۔ اور جب وہ دہشت گردی ہوئی تو کہا فوجی آپریشن کرو، 1 2 3 4 5 جتنے فوجی آپریشن ہوتے رہے۔ ان فوجی آپریشنوں کے نتیجے میں اور امریکہ کی اس لڑائی کے نتیجے میں، یہ ہماری لڑائی نہیں تھی، اسی لیے سید منور حسن اس وقت کہتے تھے گو امریکہ گو، اسی لیے قاضی حسین احمد جو ہے وہ مسلسل اس وقت امیر تھے اور مسلسل سڑکوں پہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس لڑائی میں مت جھونکو، اس میں تباہی تباہی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہماری معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکی جنگ پاکستان میں لڑنے کے نتیجے میں، امریکہ کے حوالے پاکستان کو کرنے کے نتیجے میں۔ فیصلہ چند جرنیلوں نے کیا، ان کی آشیرواد میں چند سیاستدانوں نے کیا اور قوم کی معیشت تباہ ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو قتل کیے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں، ان میں سے فوجی افسران، فوجی ہمارے سپاہیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، عوام کی تعداد ہے۔ یقیناً جب آپریشن ہوتا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے اتنے دہشت گرد مار دی، لیکن فوجی آپریشن میں یہ بات کس کو پتہ چلتی ہے کہ کون دہشت گرد تھا اور کون عام آدمی تھا جو کہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کولیٹرل ڈیمیج سے نئے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں فوج اور عوام کے درمیان ایک دوری پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی کام کرو اور نام لے دو، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو یہ کرنا ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو یہ کرنا ہے۔ یعنی ہمارا ادارہ جس کا کام تحفظ ہے، جس کو لوگ ہر دور میں اختلافات کے باوجود جس سے توقع رکھتے تھے کہ وہ مشکل حالات میں ہمارے کام آ سکتا ہے، آہستہ آہستہ فوج کے چند لوگوں نے اپنے اس ادارے کی اور پاکستان کے اس ادارے کی وقت بھی تباہ کر دی ہے اور یہ اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوج، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا کر وہ بات کہنا شروع کریں جو انہیں رٹائی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات درست نہ ہوں۔ اور دوسرا ایک اور راستہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کو پاک فوج کے خلاف بہت زبردست قسم کی تقریر کرتے نظر آئیں گے، پتہ چلا ان میں سے بہت سارے خود انہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز گرے میں چلی گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون کس کی بات کر رہا ہے۔ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، نقصان فوج کا ہو رہا ہے، نقصان قوم کا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارا پورا خیبر پختونخوا
قبائل سمیت یہ 1400 کلومیٹر تقریباً بارڈر لگتا ہے ہمارا، اور یہ بارڈر ہمارا محفوظ بارڈر تھا۔ یہ قبائل وہ تھے جنہوں نے ہمیں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا، یہاں فوج کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اس امریکہ کے ساتھ دینے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ سارا بارڈر غیر محفوظ ہو گیا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ 40-45 سال کا رشتہ، اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہے، اور ہمیں کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی مسلم ملک مشکل میں ہوگا اور کوئی عالمی طاقت اس کے اوپر حملہ کرے گی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو ان کو ریگریٹ تھا ان کو ریگریٹ ہوگا، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اس پورے جو تعلق ہے، اس تعلق کو بھی جو تباہ کیا ہے وہ امریکی محبت نے تباہ کیا، اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اس پر آرے چلائے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہ کام کیے جس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھی، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہماری ضرورت ہے، اور یہ امن ہمیں فراہم کرنا ہمارے حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو تو بڑے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے تو سبسٹنس موجود ہوتا ہے۔ افغان طالبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمارا برادر ملک ہے افغانستان، ہم نے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمام تر حالات کو جھیلا ہے، ہم نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ قوم سے قربانی مانگنے والے خود قربانی دینا شروع کریں، طے کریں کہ جینا مرنا، چاہے وہ فوج کے جرنیل اور میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر اور کرنل ہوں، یا بیوروکریٹ ہوں یا سیاستدان ہو، طے ہو جائے کہ کوئی آفس بیرر جو پاکستان کے کسی کلیدی عہدے پہ ہوگا اس کا اسٹیک ملک سے باہر نہیں ہوگا۔ جب یہ طے ہو جائے گا کہ جینا مرنا یہاں پر ہے، ہمارے بچوں کو یہاں رہنا ہے، تو پھر اس کے تحفظ کے لیے ہم 3 سال کا وقت نہیں گزاریں گے، بلکہ دل و جان سے اس کی خدمت کریں گے۔ ہم سب مل کر کام کریں گے، ہمارا دکھ اور ہماری خوشی سانجھی ہوگی، لیکن اگر ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھے گا اور دوسرا طبقہ اس سے نفرت کا شکار ہو جائے گا تو یہ انتشار ہمارے حق میں نہیں ہے۔ بنو کے اس واقعے کے نتیجے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے والی قوتیں موجود ہیں، ملک دشمن قوتیں، جن کو بیرونی دنیا سے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ جب آپ سچویشن ایسی بناتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تو پھر دنیا بھر سے جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ ایسے گروپس کو یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں کہ جو پاکستان توڑنے اور پاکستان کے پوری جو فیڈریشن ہے اور پاکستان کی جو اکائی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، یہ پاکستان ایک عقیدے اور نظریے کا نام ہے۔ یہ نظریہ زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے، اور نظریہ ایک نظام رکھتا ہے۔ اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام ہے، اور نظام کی بنیاد عدل پر ہے، انصاف پر ہے، مشاورت پر ہے، عوام کی رائے پر ہے، جمہور کی رائے پر ہے۔ آپ جمہور کی رائے کو پامال کر کے فارم 47 والے مسلط کر دیں اور تصور یہ کریں کہ ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ کے جو دوست ہیں وہ کل دشمن ہو جائیں گے، جو آج دشمن ہیں وہ کل دوست ہو جائیں گے۔ آپ کی رائے بدلتی ہے، پاکستان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ذرا سا تغیر آتا ہے اور پوری قوم اس دھندے پہ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتے، ہمیں اصولی بات ہے۔